السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چشتی نیٹ ورک بریلوی چینل، اور آج آپ کو بتائیں گے کہ بچہ کب بالغ اور کس عمر میں ہوتا ہے۔ مولانا فیاض علی قادری رضوی۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہمارے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم حضرات، متفرق مسائل آپ سماعت کر رہے ہیں۔ لڑکا 12 سال اور لڑکی 9 سال سے کم عمر تک، لڑکا 12 سال اور لڑکی 9 سال سے کم عمر تک ہرگز بالغ اور بالغہ نہ ہوں گے، اور لڑکا لڑکی دونوں 15 برس کامل کی عمر پر ضرور شرعاً یعنی شریعت کی نظر میں بالغ و بالغہ ہیں۔ یعنی اگر لڑکے میں 12 سال میں اور لڑکی میں 9 برس میں اگر علامات بلوغ ظاہر نہ ہوں تو شریعت لڑکا اور لڑکی دونوں پر 15 سال کی کامل عمر میں بلوغیت کا حکم لگاتی ہے۔ یعنی اگر لڑکا اور لڑکی، لڑکے میں 12 سال میں اگر علامات بلوغ ظاہر نہ ہوں اور لڑکی میں 9 برس میں علامات بلوغ ظاہر نہ ہوں تو دونوں کے لیے شریعت نے جو بلوغیت کی مدت رکھی ہے وہ 15 سال کامل کی ہے۔ یعنی جب لڑکا لڑکی 15 سال کے کامل ہو جائیں، یعنی اس سے پہلے ان میں علامات بلوغ ظاہر نہ ہو، تو شریعت اب ان کو 15 سال کی عمر میں بالغ قرار دیتی ہے۔ لہٰذا اب ان پر سارے احکام شرعیہ لاگو ہوں گے اور نماز روزہ وغیرہ فرض ہوں گے۔ تو اگرچہ 15 سال میں علامات بلوغ ظاہر نہ ہوں تب بھی شریعت انہیں بالغ قرار دیتی ہے۔ ان عمروں کے اندر اگر آثار پائے جائیں، یعنی لڑکے کو 12 سال میں اور لڑکی کو 9 سال میں، یعنی لڑکا ہو خواہ لڑکی، سوتے خواہ جاگتے میں انزال ہو یعنی اسے منی خارج ہوئی، یا لڑکی کو حیض آئے یا لڑکی کو حمل رہ جائے تو یقیناً بالغ و بالغہ ہیں۔ ان مذکورہ آثار کے علاوہ بغل یا پنڈلی وغیرہ پر بالوں کا جمنا، یا لڑکے کی داڑھی مونچھ نکلنا، یا لڑکی کے پستان میں ابھار پیدا ہونا کچھ معتبر نہیں۔ فتاوی رضویہ شریف بحوالہ در مختار۔ اس مسئلے کو خوب ذہن نشین کر لیں، 20 موقعوں پر رہنمائی کا اعلیٰ ذریعہ ہے۔ جھوٹ اور غیبت معنوی نجاست ہیں، ولہذا جھوٹے کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ حفاظت کے فرشتے اس وقت اس کے پاس سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو کے باعث فرشتہ 1 میل مسافت تک اس سے دور ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، ایک بدبو کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے خبر دی کہ یہ ان کے منہ کی سڑاند ہے، یعنی بری بو ہے، جو مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں، یعنی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ اور ہمیں جو جھوٹ یا غیبت کی بدبو محسوس نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم
اس سے مالوف اور مانوس ہو گئے ہیں، ہماری ناکیں اس سے بھری ہوئی ہیں، جیسا کہ چمڑا پکانے والوں کے محلے میں جو رہتا ہے اسے اس کی بدبو سے تکلیف نہیں ہوتی، دوسرا آئے تو اس سے ناک نہ رکھی جائے، یعنی اتنی بدبو اسے پہنچے۔ مسلمان اس بات کو یاد رکھیں اور اپنے رب عز و جل سے ڈریں، جھوٹ اور غیبت چھوڑ دیں۔ کیا معاذ اللہ منہ سے پاخانہ نکلنا کسی کو پسند ہوگا؟ باطن کی ناک کھلے تو معلوم ہو کہ جھوٹ اور غیبت میں پاخانے سے بدتر سڑاند ہے، بدبو ہے۔ مسئلہ: شراب خور کی مونچھیں بڑی بڑی ہوں کہ شراب مونچھ کو لگ گئی تو جب تک مونچھیں دھل کر پاک نہ ہو جائیں، پانی وغیرہ جس چیز کو لگے گی ناپاک کر دے گی، اور وہ چیز جس کو اس نے پیا جس برتن میں ہوگی وہ برتن بھی ناپاک ہو جائے گا۔ بحوالہ فتاوی رضویہ شریف۔ اللہ تعالیٰ اس خبیث عادت سے تمام مسلمانوں کو بچائے۔ دوست، احباب، رشتہ دار، سہیلیاں جن میں آپس میں بے تکلفی ہو، یعنی خوب گھلے ملے ہوئے ہوں، وہ ایک دوسرے کے مال میں ایسا تصرف کر سکتے ہیں جو دوسرے کو ناگوار نہ ہو، یوں ہی اس کے نوکر نوکرانی سے اتنا کام بے ان کی اجازت کے لینا جو انہیں گوارا ہو جائز ہے، اور اگر اتنا انبساط اور بے تکلفی نہ ہو تو بغیر اجازت نہ ایک دوسرے کے مال کو استعمال کریں، نہ خدمت گار سے کام لیں، اور دوسرے کے چھوٹے بچے سے معمولی کام لینا، مثلا محلے میں فلاں کو بلا دو، یا دکان سے ایک چیز لے کے آ جاؤ، یا یہ بات کہا آؤ، اس قدر میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلا وجہ شرعی وہ بات نہ کہی جائے جو سننے سے بری معلوم ہو، عذر کی حاجت پڑے اور مسلمانوں کو نفرت دلائے۔ یوں ہی بلا وجہ شرعی وہ بات کرنی مکروہ ہے جس سے اس کی غیبت کا دروازہ کھلے۔ حدیث شریف میں تہمت کی جگہ کھڑے ہونے سے بھی ممانعت آئی ہے کہ اگرچہ تم وہ کام نہیں کر رہے ہو لیکن تہمت کی جگہ کھڑے ہو تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ تم بھی اس کام میں ملوث ہو، لہٰذا اتہام والی جگہ سے، تہمت والی جگہ سے، بری جگہوں سے بچنا ضروری ہے۔ ماں باپ، دادا دادی اپنے بچے سے کام لے سکتے ہیں، یا تو یوں کہ وہ محتاج ہیں، یا بچے کو ادب دینے، کام سکھانے اور کام کی عادت ڈالنے کے لیے۔ آزاد عورت کو حرام ہے کہ کسی نامحرم مرد کے بدن کو ہاتھ لگائے، اگرچہ ہاتھ یا پاؤں کو، اور مرد پر حرام ہے کہ اسے اس کی اجازت دے۔ یہاں سے اس زمانے کے نام نہاد پیر حضرات درس عبرت حاصل کریں کہ جو ان جوان مریدات ان کے قدم کا بوسہ لیتی ہیں، ہاتھ کا بوسہ لیتی ہیں، بے پردہ ان کے سامنے جاتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ پیر باپ کے داخل ہے، شریعت نے سختی کے ساتھ ممانعت فرمائی، چاہے پیر ہو، استاذ ہو یا کوئی اور ہو جو نامحرم ہے تو اس کے سامنے اس طرح بے پردہ عورتیں نہیں آ سکتی، نہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کا بوسہ لے سکتی ہیں۔ بیعت لینی ہو تو پردے میں رہ کر صرف زبانی الفاظ کے ذریعے سے وہ بیعت کر سکتی ہیں۔ کھریا مٹی یا ملتانی مٹی یا تین خراسانی یا کوئی اور سوندھی مٹی خوشبودار، خوش ذائقہ جو کہ حاملہ عورتیں اسے کھاتی ہیں، ڈاکٹروں اطباء کے نزدیک سخت نقصان دہ اور شرعاً اس کا کھانا حرام ہے۔ یوں ہی چولہے کی بھٹ اور تنور کا پیٹ، ہاں، خاک شفا شریف سے یعنی مدینہ طیبہ کی مٹی سے تبرکن قدرے چکھ لینا جائز ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے شہر کی مٹی ہمارے مریضوں کے لیے شفا ہے۔
بلا ضرورت دوا منہ پر کوئی ایسی چیز ساننا جس سے صورت بگڑے ناجائز و گناہ ہے۔ بعض نوجوان جو آپس میں کیچڑ سے کھیلتے ہیں، ایک دوسرے کے منہ پر کیچڑ ملتے ہیں یا ہنسی مذاق میں سوتے جاگتے کسی کے منہ پر کالک لگاتے ہیں، یہ سب حرام ہے۔ نوجوان عورتیں اور سہیلیاں بھی شادی بیاہ کے موقع پر ایسی ہی حرکتیں کرتی ہیں، یہ سب حرام ہے۔ ایسی حرکتوں سے بچنا ضروری و لازم ہے، بحوالہ فتاوی رضویہ شریف وغیرہ۔ جس کے کسی پر مثلاً 100 روپے آتے ہوں کہ اس نے دبائے یا کسی اور وجہ سے ہوئے، یعنی یہ کسی کو 100 روپے دینا ہے اور اس سے روپیہ ملنے کی امید نہیں، تو 100 روپے کی مقدار تک اس کا جو مال ملے لے سکتا ہے۔ جس کے کسی پر 100 روپے مثلاً آتے ہوں کہ اس نے دبائے یا کسی اور وجہ سے ہوئے اور اس سے روپیہ ملنے کی کوئی امید نہ ہو، یعنی اس کو کسی نے 100 روپے دینے ہیں تو 100 روپے کی مقدار تک اس کا جو مال ملے لے سکتا ہے، مگر سچے دل سے بازار کے بھاؤ سے 100 ہی روپیہ کا مال ہو، زیادہ 1 پیسے کا بھی ہوا تو حرام۔ کہ جس نے اگر کسی کے 3 پیسے بھی دبا لیے ظلماً یا غاصبانہ طور سے یا کسی اور طرح سے، تو اسے قیامت کے روز 700 باجماعت نمازیں دینی پڑیں گی۔ ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے مگر اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کی ایذا رسانی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا غیبت نہیں، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کی اس حرکت سے واقف ہو جائیں اور اس سے بچتے رہیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اس کی نماز اور روزے سے دھوکہ کھا جائیں اور مصیبت میں مبتلا ہو جائیں۔ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، کیا تم فاجر کے ذکر سے ڈرتے ہو؟ جو خرابی کی بات اس میں ہے بیان کر دو تاکہ لوگ اس سے پرہیز کریں اور بچیں۔ اور ایسے شخص کا حال حاکم وقت تک پہنچانا کہ وہ اسے مناسب سزا دے اور مسلمانوں کو اس کی ایذا رسانی سے بچائے اور یہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، چغلی اور غیبت میں داخل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم صدقے ہم سب کو احکام شرعیہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں آپ کا خادم فقیر فیاض علی قادری رضوی، خطیب و امام مسجد گلشن بغداد بنگلور، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس درس کو خود بھی سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ فجزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ